على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جبين محمد وصف محمد صبر محمد ہجر محمد صلی علی محمد صلی علی محمد حامد محمد حمید محمد محمود محمد محبوب محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد منة محمد مشبت محمد دیانت محمد ریاضت ثقافت عبادت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بڑی فضیلت اور قربانی کے ساتھ عزت و نیاز مندی کے ساتھ درخواست ہے گزارش ہے اس دربار لایزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ اس ناقص علم و طالب علم نہ ہیچ میں جان و پیش ہو اس مختصر وقت کے اندر حق سچ بولنے کی توفیق بخشے اور میں دعا کروں رب العالمین کے دربار میں جتنے بیمار ہیں گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر اللہ کریم تمام تر کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے کوئی پریشان حال آئے اللہ اپنی رحمتیں سے اس کی پریشانیاں دور کرے حاجات پوری کرے جیسا کہ معلوم ہے آپ کو گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان ہوئی آج انشاءاللہ العزیز سیدنا حسین سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت اور کس وجہ سے ہوئی اور فلسفہ انشاءاللہ یہ بیان ہوگا الحمدللہ وفضل اللہ وبتوفیق اللہ میں اپنے بھائیوں کی بارگاہ گزارش ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے ساتھی جلد از جلد مسجد میں تشریف لائیں امام حسین نواسہ رسول جگر گوشہ بطول یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے تربیت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں پائی کہتے ہیں سبحان اللہ یہ تربیتی سلسلہ یہ آپ سن چکے ہیں چنانچہ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے اندر ہیں کوفہ ایک جگہ ہے
مکہ سے کوفہ کی طرف، کوفہ سے خطوط آئے، خط آئے۔ آج کل تو موبائل فون ہے، موبائل بندہ کال کرتا ہے، باہر تک جہاں تک یہ رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت خطوط لکھے جا رہے ہیں، کوفہ سے خط آ رہے ہیں، اور میرا دوست توجہ آپ کی ہوگی تو انشاءاللہ آخر تک سمجھ آئے گی واقعہ۔ خطوط ایک نہیں، ایک خط آتا ہے، دوسرا خط آتا ہے، تیسرا خط آتا ہے، حتیٰ کہ 12,000 خطوط آئے۔ کتنے خطوط؟ 12,000 خطوطوں کا بوریا، ایک بوری وہ خطوطوں سے بھری گئی۔ کتنے خطوط آئے؟ اے امام حسین، اے نواسۂ رسول، آپ آئیے یہاں پر، ہمیں دین سکھلائیے۔ ہمیں دین سکھانے والا کوئی نہیں، ہمارا مربی کوئی نہیں، آپ ہماری طرف آئیے، ہمیں دین سکھلائیے۔ کہتے سبحان اللہ، کتنا عظیم کام ہے یہ۔ اب نواسۂ رسول جب خط دیکھتے ہیں، ایک خط نہیں، دو نہیں، 12,000 خط آیا ہے، اور اس کے بعد اگر میں نہ کروں، یہ میری تربیت تو نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بابا علی نے میری تربیت تو نہیں کی۔ اگر میں نہیں جاتا کوفے میں، کل قیامت کے دن بابا علی پوچھے، نانا محمد رسول اللہ پوچھے، وہ لوگ مجھ سے دین سیکھنے کے لیے خطوط لکھ رہے تھے، اے نواسے میرے، اے حسین، آپ کیوں نہیں گئے؟ اور ایک خط نہیں، 12,000 خطوط جب آتے ہیں، امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر بستہ تیاری کرنا شروع کر دیتے۔ جب تیار ہوتے ہیں، جلیل القدر صحابہ آگے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس بوڑھے ہو چکے ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ اپنی پگڑی اتار کر آگے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں مفسر قرآن ہوں، لیکن جہاں تیرا مقام ہے حسین وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو نبی کا لال ہے، تو نبی کی خوشبو ہے۔ ایک موقع ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ اس طرح سونگ رہے جس طرح خوشبو کو سونگا جاتا ہے، حسن و حسین کو سونگ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا بات ہے؟ آج تو آپ انہیں سونگ رہے ہیں، آج تو آپ انہیں محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سائل سوال کرنے والے، یہ اللہ نے مجھے خوشبوئیں عطا کی ہیں دو، حسن اور حسین، بلند آواز سے، یہ دونوں جنت کی خوشبوئیں ہیں۔ جب میں نے سونگتا ہوں، یہ دنیا کے اندر اللہ نے مجھے خوشبو عطا کر دی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حسین تو کوفے نہ جا، کوفے کے لوگ ٹھیک نہیں، کوفے کے لوگوں نے تیرے باپ علی کو شہید کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہی، تیرے باپ علی کو شہید کرنے والے وہی، اے حسین ہم تجھے نہیں جانے دیں گے۔ صحابہ آگے آئے، روک لیا۔ اسی اثنا کے اندر حضرت حسین کہتے ہیں، میں اپنے چچا مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، وہ جاتا ہے، جا کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، حالات کا جائزہ لے کر اس کے بعد مجھے خط لکھے گا، میں پھر چلا جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل تیاری کر رہے ہیں، مکہ سے نکلتے ہیں، کوفہ والے راستے پہ آتے ہیں، حضرت حسین بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دو بچے، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام عبداللہ، یہ دو بچے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ابا جان آپ اکیلے جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، بڑے جائیں تو وہ بھی ساتھ کہتے ہیں ہم نے بھی جانا ہے، جدھر بھی جا رہے ہو۔ چھوٹے بچوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بچوں، میں اکیلا جانا ہی چاہتا ہوں، وہاں جا کر ایک مرتبہ حالات کا جائزہ لے لوں، اس کے بعد تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ سیدنا حسین کھڑے ہیں ساتھ، سیدنا حسین کہتے ہیں، چچا مسلم
اس طرح کیجئے، ان دو بچوں کو لے جائیے، ان کا دل نہ توڑیے، پریشان نہ کیجئے، اپنی سواری پہ بٹھا لیجئے، ان کو بھی اپنے ساتھ، کہہ دو سبحان اللہ، اپنے ساتھ ان کو بٹھا لیجئے، محمد کو بھی بٹھائیے، عبداللہ کو بھی بٹھائیے، آپ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھ دینا، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد میں بھی بال بچے سمیت آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ تو پتہ نہیں تھا، یہ چٹھیاں جو آ رہی ہیں یہ کوفہ سے نہیں آ رہی، یہ رب العالمین جنت سے بھیج رہا، بلند آواز سے۔ انسان کچھ تقدیر کرتا ہے، کچھ تدبیر کرتا ہے، تقدیر اوپر سے کھڑی ہو کر ہنس رہی ہوتی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا علم یہ میں اپنے چچا کو بھیج رہا ہوں، یہ پروانے، یہ چٹھیاں کوفے سے نہیں آئی بلکہ یہ اللہ نے اسرائیل کے ہاتھوں جنت سے بھیج دی، کہہ دے سبحان اللہ۔ کوفہ سے آئی ہوئی چٹھیاں مسلم بن عقیل جاتے ہیں، ہانی کے گھر جا کر رہائش ہوتی ہے۔ یہ ہانی ایک واحد گھرانہ ہے، واحد آدمی ہے جس نے آخر دم تک باغیوں میں نہ اپنا ساتھ دیا نہ ہی کوئی بات کی۔ ہانی کے گھر مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، مسلم بن عقیل پہنچے، پہلے دن 80,000 کوفی آ کر بیعت کرتے مسلم بن عقیل، دوسرے دن اور لوگ بڑھنے لگے، حتیٰ کہ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ بڑھ رہے ہیں، کوفہ کا جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نعمان بن بشیر۔ اب مسلم بن عقیل خط لکھتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ چاہت اور محبت دیکھ کر کہ 80,000 لوگ بیعت کر رہے ہیں اور یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ادھر آئیے ہمیں دین سکھائیے۔ خط لکھ دیا جاتا ہے میرے دوست، خط پہنچا دیا جاتا ہے، سیدنا حسین خط پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو مجھے جانے دو، اب میرے چاچا نے بھی تصدیق کر دی۔ سارے صحابہ اکرام پھر آگے آتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے آتے ہیں، کہتے ہیں اے نواسے رسول، اے حسین، جب تو مکے کی گلیوں میں چلتا ہے ہمیں والضحیٰ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، اے حسین جب تیری زلفوں کو دیکھتے ہیں ہمیں واللیل کی زلفیں یاد آ جاتی ہیں، اے حسین جب تو چادر اوڑھتا ہے ہمیں مزمل اور مدثر چادر نظر آ جاتی ہے، اے حسین جب تو مکے کی گلیوں میں چلتا ہے ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ عرش سے دوبارہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اے حسین جب تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں ہمیں اس طرح معلوم ہوتا ہے یہ حسین نہیں آ رہا، یہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ بلند آواز سے حسین تیرا چہرہ والضحیٰ جیسا، حسین تیری زلفیں واللیل جیسی، حسین تیرا چلنا نبی کی طرح، بالکل تیرا چہرہ نبی کے مشابہ ہے، اے حسین تم مدینے کو چھوڑ کے نہ جا، ہم کس طرح تیرے بغیر رہیں گے، اے حسین ہم نے بچپن بھی دیکھا ہے تیرا، ہر وقت نبی اپنی انگلی کے ساتھ تجھے کھلا رہے ہوتے تھے، مسجد نبوی کے اندر سجدے میں خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، 72 تسبیح پڑھتے ہیں، بڑا لمبا سجدہ کرتے ہیں، بڑی محبت دیکھی اپنے رسول کی تیرے ساتھ، اے حسین مدینے کو چھوڑ کے نہ جا۔ سیدنا حسین کہتے ہیں ابھی میرے چچا مسلم بن عقیل نے تصدیق کر دی ہے، ابھی میرا راستہ چھوڑ دو، ابھی میں نے ضرور جانا ہے کوفے میں، جا کے لوگوں کو دین سکھانا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول مجھ سے سوال کریں گے حسین کوفہ کے لوگ تجھے کہتے رہے دین سکھا، تو کیوں نہیں گیا دین سکھانے کے لیے؟ میں اللہ اپنے نانے کے سامنے شرمندگی نہیں برداشت کرتا۔ اللہ نے ایک فلسفہ سمجھایا، کتنی محبت ہے اللہ کے رسول کو سیدنا حسین سے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، جناب علی کا گھر ہے، گھر سے سیدنا حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، بلند آواز سے رونے کی آواز آتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلا قدم روک لیتے ہیں، فوراً جناب علی المرتضیٰ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے فاطمہ بیٹی کیا بات ہے، آج حسین کیوں رو رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ابا جان آج 7واں دن ہے، کوئی چیز گھر میں کھانے کی نہیں۔ کہ سبحان اللہ، سیرت رسول ہے، دین سیکھنا سکھانا، اور دین کے اوپر جنہوں نے کام کیا ہے کتنی قربانیاں دی۔ آج 7واں دن ہے، گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں، اور اسی وجہ سے بھوک اور پیاس سے سیدنا حسین یہ زبان باہر نکالتا ہے، معصوم بچہ، اللہ کے رسول اے نانا یہ بچہ، یہ آپ کا نواسا، یہ بھوکا ہے پیاسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں یہ بٹن بڑا سخت بند ہے، یہ پہلا بٹن بڑا سختی سے بند ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بٹن کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں گلے پہ نشان ہے۔ گلے پہ کیا ہے؟ نشان بنا ہوا ہے بٹن کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ میری بیٹی، جس طرح حسین کے گلے پہ یہ نشان بٹن کا ڈل گیا ہے، میں اگر جگر اپنا تجھے چیر کے دکھاتا، میں اگر اپنا دل تجھے چیر کر دکھاتا، میرے دل کے اوپر اسی طرح نشان بن گیا ہے جس طرح حسین کے گلے پہ نشان بنا ہوا ہے۔ بلند آواز سے اتنی محبت ہے نواسے کے ساتھ جو اپنے نواسے کے گلے پہ ایک بٹن کا نشان برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک نکالتے ہیں، سیدنا حسین چوسنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بچے کو حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد یہ بھوک کی وجہ سے کبھی نہیں پریشان ہوگا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے حضرت فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن ہم نے دیکھا بلکہ کئی برس دیکھا، سیدنا حسین معصوم بچہ جب سے نانا کی زبان چوسی ہے بالکل کھانے کی طرف توجہ نہیں کی۔ بلند آواز، ابھی سارے کہتے ہیں حسین چھوڑ کے نہ جا، تیری زلف جو ہے باللیل والی، تیرا چہرہ بسوہا والا، تو جب چلتا ہے ہمیں اس طرح معلوم ہوتا ہے نبی دوبارہ آ گئے۔ چہرہ ہی اللہ نے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنایا۔ چلتے ہیں یہاں سے، اب یہ قافلہ 72 آدمیوں کے ساتھ چلتا ہے، ساتھ میں حبیب بن مذاہب یہ بڑے سردار ہیں، ان کے اس قبیلے کے 12 آدمی بھی ساتھ ہیں، 72 آدمی ساتھ ہیں۔ قافلہ جاتا ہے، ادھر سے قافلہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، نکل رہا ہے، اور کیا پتا سیدنا حسین کو یہاں میں تدبیریں کر رہا ہوں دین سکھانے کی، وہاں تقدیریں کیا چل رہی ہیں جنت میں جانے کی۔ بلند آواز، رب العالمین کی طرف سے تقدیریں کیا آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر جیسے ہی قافلہ روانہ ہوتا ہے وہاں کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد یہ جاتا ہے، جا کر کہتا ہے یزید کو کہ اب تو نواسۂ رسول آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نواسۂ رسول آ رہے ہیں، نعمان بن بشیر جو گورنر ہے اسے معزول کر دیا جائے۔ مکہ سے جو کوفہ راستہ آتا ہے سب لوگوں کو بھی انتظار ہے کہ نواسۂ رسول آ رہے ہیں، وہاں سے ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا، یہ داخل ہوتا ہے۔ اب جو ہی داخل ہوتا ہے یہ بجائے لوگوں کی طرف جانے کے گورنر ہاؤس کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں جب جاتا ہے وہاں نعمان بن بشیر جو گورنر ہے کوفہ کا اپنا رومال ہٹا کے کہتا ہے نعمان بن بشیر مجھے پہچان میں کون ہوں، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں جو آدمیوں کو زندہ دفن کر دیتا ہوں۔ بہت ہی یہ سخت مزاج آدمی تھا، اور یہی وہ ملعون تھا جس کی ساری پلاننگ۔ اب یہاں پر اس سارے لوگ منتظر ہیں کہ شاید نواسۂ رسول آ گئے، یہ چڑھ جاتا ہے اونچے ٹیلے پہ اور تقریر کرتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے
اپنی گھر والیوں کو بیوہ کرانا ہے وہ حسین کا ساتھ دے اور اپنا انجام بھی دیکھے۔ اب وہاں پہ جو کوفی تھے ماشاءاللہ پہلے نعرے تو بڑے لگاتے رہے، اب جو ہی عبید اللہ بن زیاد کا یہ بیان سنا کر ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اب سارے کے سارے 80,000 جو لوگ تھے سارے گھروں پہ بیٹھے۔ حضرت مسلم بن عقیل دیکھیں کوئی آدمی نہیں آ رہا، حانی نے اطلاع دی گورنر تبدیل ہو گیا ہے، عبید اللہ بن زیاد آ چکا ہے، بڑا سخت آدمی ہے، اور اس نے اعلان بھی کر دیا ہے مسلم بن عقیل کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب پیغام پہنچتا ہے حانی کے گھر کی عام وزیر ہے مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل کہتے ہیں ہم کوئی عام خاندان سے تو نہیں جو اس کے دربار میں چلے جائیں، بے شک وہ بادشاہ ہے یا جو بھی ہے اسے خود آنا پڑے گا یہاں، ہماری یہ فطرت نہیں ہے کہ اس طرح بادشاہوں کے کہنے پہ چلے جائیں۔ ہم نواسہ رسول جگر گوش بطول کو میں کہہ چکا ہوں، خط لکھ چکا ہوں، اگر بہتر روحانی آپ پیچھے اطلاع دے دیجئے، حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو میرا دوست ان کے 2 بچوں کو سب سے پہلے یہ 3 نوجوان اللہ کے حضور بہشت بریر میں جا رہے ہیں، ادھر سے کوفے سے چٹھیاں آ رہی ہیں، یہ چٹھیاں اصل میں کوفے سے نہیں بہشت بریر سے آ رہی ہیں۔ اب یہ پہلے مسلم بن عقیل اور ان کے 2 صاحبزادوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہر نامی آدمی راستے میں ملتا ہے، کہتا ہے امام علی مقام سیدنا حسین اے نواسہ رسول آپ مہربانی کیجئے یہیں پر رک جائیے، آگے نہ جائیے، حالات تبدیل ہو چکے ہیں، وہ ساری فضائیں تبدیل ہو چکی ہیں، وہ محبت کے چانے وہ دعوے سارے ختم ہو چکے ہیں، اے حسین یہیں سے واپس مدینے چلے جائیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں اگر مسلم اور اس کے بچے شہید ہو گئے ہیں، میری خاطر شہید ہوئے پتہ کرنے گئے ہیں، حسین علی کا بیٹا ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ضرور جائے گا، بلند آواز حسین ضرور جائے گا۔ اب جاتے ہیں مکہ سے کوفہ، میرا دوست کوفہ کے درمیان جو جگہ آتی ہے اس کا نام ہے کربلا، کیا نام ہے؟ کربلا۔ یہیں پر خان والے نبوت کا سارا خاندان یہ 72 آدمیوں کو عبید اللہ بن زیاد یہ تقاؤ کرتا ہے، گھیرا ڈالتا ہے، اور یہیں پر اتنا تناؤ اتنا یہ گھیراؤ کرتا ہے، سامنے نہر موجود ہے دجلہ فرات کی، لیکن یہ اتنی سختی کرتا ہے پانی بھی بند، ہر طرف سے گھیراؤ، کہتا ہے کہ میں ادھر ہی سب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نواسہ رسول اللہ کے رسول کے خاندان کا کوئی بھی آدمی آگے نہ بڑھے، 72 آدمی یہیں پر، پانی بھی بند، کھانا بھی بند، اور میرا دوست سچا عشق تو یہ ہے جس کا جوان بیٹا سامنے پڑا اس کے اندر پانی نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نواسہ رسول سے عشق اور انتہا یہ ہے، اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے عشق ہے تو 9 اور 10، 11 اور 12، 13 اور 14 ان میں سے کسی بھی دن 2 روزے رکھ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام میں روزے تھے، معصوم بچے، حتیٰ اسی اثناء کے اندر 10 محرم الحرام کی رات آتی ہے، امام علی مقام اپنے تمام درباروں کو تقریر کرتے ہیں، آج کی رات مجھے معلوم ہوتا ہے ہماری آخری رات ہے، لیکن خیال کرنا میری بہن زینب، خیال کرنا بے صبری نہ کرنا، جو نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے، کہیں نانے کی کل قیامت کے دن ہماری وجہ سے آنکھیں شرم سے نیچے نہ ہو جائیں، جتنی بھی مرضی مصیبتیں آئیں، جتنے بھی مرضی دکھ آئیں، ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھگڑی انگلی تک اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے یہ سارے تیر قضا کے اللہ نے فیصلے کیے ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب
جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کمال سارا کچھ اس دا پہ سامنے معصوم بچے بھی ذبح ہو رہے تے مزار اللہ تو علاوہ کسی اور پاسے آواز گئی. اج تینوں تے مینوں تے تربیت کوئی نہیں, اج تینوں تے مینوں تے تعلق کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال. اج سانو تھوڑی جی تکلیف آئے 70 مولویاں دے پاسے چلے جانے, 70 جگہ تے چلے جانے. اے بھی تے دیکھ جدا پاپا خود شیر خدا علی المرتضی ہے, جدا نانا خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. اس اوکھے وقت دے اندر نہ انہوں نے بابے نو پکارا تے نہ نانا نو پکارا, بلکہ پکارا تے اس نو پکارا جدی ساری زندگی سن دے رہے. مصیبتاں دے وقت, مشکلاں دے وقت جدوں بھی پکاریو تو ایک اللہ کو بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ. اسی موقع کے اوپر یہ صبر کی تلقین کرتے ہیں میری بہن, صبر دے نال رہ جائیں. اگلا دن گزرتا ہے, قاسم سیدنا حسن کے بیٹے ہیں. حضرت قاسم جو تھے یہ اتنے خوبصورت نوجوان تھے. دشمنوں میں سے تاریخ میں آتا ہے, ان باغیوں میں سے ایک باغی کہتا ہے میں اس بچے کو بغور دیکھا جس کے بائیں قدم میں جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. جب وہ میدان میں آیا, سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ, شیر کی دھاڑ سے اس نے غیرت کی انتہا کی. اس نے کہا ہمارا راستہ چھوڑو. شمر ملعون کو للکارتے ہوئے اس نے ایک کوفی پر وار کیا. آگے سے اس کوفی نے حضرت قاسم پر وار کیا. آپ کا ایک بازو کٹ گیا. آپ نے کہا ہے چاچا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی دھاڑ سے آگے بڑھے, اس دشمن کا جہنم نصیب کرے, اور کہا آج میں بھتیجے بڑا بے بس ہوں. اس موقع پر حضرت زینب دیکھ رہی ہیں کہ معصوم بچوں کے تکمے جا رہے ہیں, وہ اپنے نذرانے اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. آج اکیلا علی کا وہ شیر جس نے جرت کے گر خیبر کے اندر دیکھے, جس نے جرت کے وہ گر اپنے خود کے سامنے علی المرتضیٰ کو ڈٹتے ہوئے دیکھے, آج وہ اپنے گر نبھا رہا ہے, نانا کی یاد تازہ کر رہا ہے. نانا شہادت مانگتے رہے اللہ سے, لیکن اللہ نے فرمایا اے رسول تجھے تلوار والی شہادت نہیں دیں گے. لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. یہ جو شہادت ہے اس شہادت کے لیے میں نے چنا ہے, تو تیرا خاندان تیرا نواز رسول چنا. بلند آواز سے کہے. اور 72 تعلیم, میں تو کہتا ہوں کتنی قسمت ہے حسین تیری, تو نبی کے سامنے کس طرح پیش ہوا ہے کہ پورا خاندان ہی لے کر جنت میں گیا. بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ. حتیٰ کہ میرا دوست میدان کارزار تیار ہوتا ہے, جس طرف دیکھتے ہیں تیر آتے ہیں, جس طرف دیکھتے ہیں تیر آتے ہیں, 36 تیروں کی چھٹ چھوٹتی ہے. اس کے باوجود حضرت زینب خاتون خیمے سے جھانک کے اپنے برات حال دیکھ دیے کہ حسین جدے ہوٹھا دے ہوٹھ رکھ کے نانا محمد رسول اللہ آسائش کردہ سو جاتا ہے. اے حسین وہ حسین ہے جنہوں چک کے نانا محمد رسول اللہ دنیا دے اندر جنت دیاں خوشبوئیں محسوس کردا ہے. اج حسین دے ہوٹھاں تے تیراں دی چھٹ چھڑی کلیے 36 تیر پہ آندے نے. اے باوجود اس شبیر دی بہن کوئی بے صبری نہیں کردی تے کہندی بے قضا رب رضیت. یا باری تعالیٰ میں نے پتہ چل گیا ہے جتنے تیر آ رہے ہیں تیری طرف آ رہے ہیں, بے قضا رب رضیت. سوڑیا جے تیری انجے قضا ہے تے شبیر دی بہن کہہ رہی ہے سارے خاندان دی انجے ادا ہے. تے کہہ دی ربانا اخبر جدانا حسین کا مقتول ونسل کا ضائع. اللہ سونا ساری خبر پہنچا دے نانا محمد رسول اللہ نو بابا علی نو, کیونکہ سادہ تے ایمان ہے وہ بہشت برین وچ نے کتھے نے
تیرے گواٹ نے بہشتے برین آلہ مقام تے ساڑے کول کوئی نہیں ہوندے تے آج اس پورے لشکر نو دس دن دے، لیکن آج اسی بڑے مجبور تے بے بس ہو کے کہہ رہے ہیں ربنا اخبر جدانا حسین کا مقتول ونسل کا ضائع، ساڑی خبر پہنچا دے نانا محمد رسول اللہ تک، وہ حسین دے ہوٹھاں دے ہوٹ رکھے سائش کرن والیا، وہ حسین دے گلے دے بٹن دا داغ نہ برداشت کرن والیا، آج حسین دی گردن حسین دا چہرہ کربلا دے ریگستان دے اندر غلطان ہویا پہ تے کہا کہ بہن حسین دی خوش راندی حسین بھیرا جو ساتھے ایک یاد اس روزانہ نے دا تقدیر بلایا پہ سب سنگتا جو سنگت چنگی جتھے بہن بھیرا ودی ٹھاٹھے جے جانی کھڑ مجیا ایک پوچھ دان وچو گھٹ دے وے ہاں گرلاٹے پر جگر رسول دا ٹکڑا دتی ول ول دل نو ڈاٹے تے آکھیا خبردار میرا دل تے خبردار کدی نہ بے صبری پیا کری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سانو تے تربیت انہاں محمد رسول اللہ ایک دیتی، جتنی بھی تکلیفاں تے آزمائشاں آمن اے رب دی طرف ہوئی فیصلے تے تقدیراں لکھ چکیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے نو کسی شاعر نے کیا واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین بابا علی جے نانا رسول خدیجہ نانی واہ حسین واہ حسین۔ بلند آواز سے جس نے سب کچھ کھا کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، واہ حسین اب تک چل رہا ہے تیری ہمت کا چراغ، آدیوں میں بھی چل رہا ہے تیری ہمت کا چراغ۔ میرا دوست وہ کون سا چراغ ہے؟ وہ چراغ اللہ کا قرآن ہے، وہ چراغ رسول اللہ کی نماز ہے۔ اتنے ہی مشکل حالات میں نہ نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوڑی، نہ نانا محمد رسول اللہ پہ اترنے والا قرآن چھوڑا، اس لیے کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین، زہرا بھی جس دے جھولے جھولا دی، جبریل جس دے جوڑے لیا دی، حسنوں کون سمجھے ہو کیا حسین، بابا حسین بابا حسین، بابا رسول بابا علی دے نانا رسول خد نانی خدیجہ بابا حسین بابا حسین۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ میرا دوست آج ہمیں پیغام یہی ملتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے بھی حالات مشکل آ جائیں ایک اللہ سے امید نہ توڑ، ایک اللہ کی ذات سے یقین نہ توڑ۔ جب بھی کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تیر قضا کا آتا ہے،